میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید انجم گردیزی. ہے تعلق ان کا کشمیر سے لیکن ابھی کرنٹلی وہ کام کر رہے ہیں لیور سینٹر کارڈف UK میں. جی ڈاکٹر انجم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, الحمدللہ, تھینک یو. پاکستان میں آپ آتے جاتے ہیں بالکل, اور پاکستان آپ کو ایک ہوتا ہے نا ایک پاکستان کی وہ جو کھچ ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اور فیملی سیٹل ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ فیملی کچھ ساتھ ہے, کچھ یہاں پہ ہیں, بس جب بھی آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ کھچ یقیناً آپ کو محسوس ہوتی ہے, اور بڑی زور سے محسوس ہوتی ہے. اچھا, ایک یہاں کا دیکھیں, ایک آپ کا یہاں پہ انفراسٹرکچر اور جہاں پہ آپ نے ٹریننگ کی UK میں, اس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ آپ کمپیریزن کریں تو کیا وہ موجود ہیں؟ کیونکہ جب آپ بندہ واپس آنے کا سوچتا ہے, کہتے ہیں میں اس لیول پر آ گیا ہوں, کیا مجھے چیزیں ملیں گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں مختلف چیزیں, آپ کو ہر جگہ ہر چیز نہیں مل سکتی. کچھ چیزیں وہاں پہ اچھی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ملیں گی. تو اٹس نو ویئر از گونا بی پرفیکٹ فار یو. سو آئی تھنک یو جسٹ ہیو ٹو بیلنس, یو ہیو ٹو کمپرومائز آن فیو تھنگز اینڈ دین یو ہیو ٹو جسٹ فوکس آن یور گول. ایسا ہی ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے اپروچ کے, میں یہ خود لے آتا ہوں نا, میں خود انٹروڈیوس کرتا ہوں. جیسے لیور ٹاور میں بھی ہم نے جو چیزیں سوچی, ہم نے کہا اس کو ویسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور بہتر سے بہتر کی طرف. تو ہمارا جو ہوم ٹاؤن ہے, لائک اوبیسلی آئی ایم فرام اسلام آباد بٹ مائی ہسبینڈ از فرام ملتان, تو ہم نے ٹریننگ اسلام آباد میں کی, پھر افغان سندھ میں کی, تو ہم نے کہا ملتان نیڈس اس, تو وہاں پہ آگے. تو آپ کی جو اپنی کوئی جگہ ہوتی ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یار آئی شوڈ برنگ بیک دیز فیسلٹیز ٹو مائی پلیس. تو اور یہ جو فیلنگ ہے نا, یہ سب سے پریشیس ہے. بالکل, کہ آپ کو اپنی مٹی اور اپنی جگہ کی جو لگاؤ اور جو چاہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہنی چاہیے, اینڈ دیٹس دی روٹس. آئی کانٹ ایگری مور ود دیٹ. جب آپ کا یونٹ بھی دیکھا یہاں پہ, جس طرح آپ لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کیا یہاں پہ اتنی مائکرو ڈیٹیلس کے ساتھ, ایوری تھنگ یو ہیو براٹ فرام ڈفرینٹ سینٹرز جہاں پہ آپ نے کام کیا, وہاں سے آپ وہ چیزیں اپنے لوگوں کے لیے یہاں پہ لے کے آئے, تو دیٹس ریئلی امپریسو. اور یہی چیز جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ اپنے لوگوں میں کرتے ہیں تو آپ کسی کے لیے بھی کریں, کہیں بھی انسانوں کے لیے کریں, دیٹس گڈ. بٹ جب آپ خاص طور پہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو یہ آپ کو نہ صرف ایک خود سکون ملتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کو بھی خوشی ملتی ہے. اور جتنی عزت آپ کو اپنے لوگوں سے ملتی ہے, جتنی دعائیں آپ کو اپنے لوگوں سے ملتی ہیں, وہ شاید آپ کو کہیں اور سے نہ مل سکیں. بالکل ایسے. تو اگر آپ کو کوئی اچھی سی آفر کشمیر سے ہو آنے کی تو آپ واپس آنے کا سوچیں گے؟ آفر نہ بھی ہو تو میں پہلے ہی اس بارے میں سوچ رہا ہوں, تو انشاءاللہ کہ اپنے علاقے میں آئیں اور اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. That's a great approach. آپ کا 1 week کا ٹرپ ہے, تو یہ فوکسڈ آپ کا کانفرنسز کے لیے, میڈیکل ایجوکیشن کے لیے, ٹریننگ سیشنز کے لیے, کہ یا اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا ٹورزم بھی پلان کرنا ہے یا تھوڑا ریلیکسیشن بھی پلان کرنی ہے؟ اور پاکستان کو کن کن جگہوں پہ آپ نے کوئی اسپاٹ لسٹ رکھی تھی, یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے؟ تو اپنے ٹرپ کے بارے میں بتائیں. ویسے تو ٹرپ ہمارا جو تھا وہ مینلی کانفرنسز یا ورک شاپس کے لیے تھا, کہ ہم کچھ چیزیں ہیں جو اسکلز ہیں ان کو ٹرانسفرز کر سکیں. لیکن ہمارے ساتھ کچھ فارن فیکلٹی آئی تھی آف کورس, تو ان کا وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے, تو ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ جگہیں بھی دکھا دیں, کیونکہ دے ور انٹرسٹیڈ ان پاکستانی کلچر اور پاکستان کو دیکھنے کے لیے. ظاہر ہے پاکستان کا امپریشن جو ہے ان لوگوں کو ملتا ہے وہ میڈیا سے ملتا ہے موسٹلی, and it's not the reality that what they're getting. So we thought we'll just take them to the real culture of Pakistan. So Lahore mein we have been going to different places. پھر ملتان میں ماشاء اللہ سے آپ کا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے, اس میں ان کو لے کے آئے ہم, اور ابھی اسلام آباد کا پلان ہے اس کے بعد انشاءاللہ. ابھی آپ کو ہم نے ملتان گھمانا ہے, you will love it. انشاءاللہ you will love the places here. اور بہت اچھی چیزیں ہیں, اور دیکھ کر بھی یہ وہ چیزیں جو وہ ہمارے ثقافتی ورثے اور جو ہماری ہیریٹیج ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو وزٹ کریں تو آپ ایک الگ اورا میں جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہ اس اورا کو ٹچ کرنا, ری ڈیفائن کرنا از ویری امپورٹنٹ. بالکل. آپ نے پاکستان میں بھی آپ کی میڈیکل ایجوکیشن یہاں پہ رہی, پھر آپ نے ہاؤس جاب یہاں کی, پھر آپ نے اپنی اسپیشلائزیشن ساری UK سے کی. جی. آپ نے پاکستان کے بھی ہیلتھ اسٹرکچر دیکھا ہوا ہے اور آپ نے UK کا بھی ہیلتھ اسٹرکچر دیکھا ہے, زمین آسمان کا فرق. بالکل ڈیفینیٹلی, وہ میں نہیں کہوں گی کیا ڈفرینس ہے, آپ کو ہوگا ڈفرینس. اس ڈفرینس کو بہتری بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کس لیول پہ کیا جا سکتا ہے, اور وہ سروسز جو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر آ جانی چاہیے, ڈویبل ہیں, وہ کون سی ہیں اور کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ فیکٹرز بہت سارے ہیں اس میں. اگر آپ اس کو کلاسیفائی کریں, یو کین سمپلیفائی اٹ, یو کین سے کہ کچھ پیشنٹ فیکٹرز ہیں اور کچھ پروفیشن ریلیٹڈ فیکٹر ہیں یا ہاسپٹل ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں. آف کورس ہمارے پاس فائنینشلی اتنی فیسلٹیز تو نہیں ہیں ہاسپٹلز میں, بٹ اسٹل وی ہیو گاٹ انف اسٹف جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں.
پھر پیشنٹ ریلیٹڈ جو ہے اس میں سرٹنلی پیشنٹ ایجوکیشن از دا کی تھنگ. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا آپ کے یونٹ میں, یہاں پہ آپ کے پاس ڈائٹیشینس, یہاں پہ آپ کے پاس فزیو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, دیز آر دا کی فیکٹرز. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے ہمیں کچھ انفارمیشن, کوئی میڈیسن لکھ کے دے دی, اینڈ دیٹس انف, دیٹس گونا لائک جسٹ کیور مائی ڈیزیز. لیکن ہر بیماری اپنے ساتھ کچھ سائیکولوجیکل امپیکٹس لے کے آتی ہے, کچھ نیوٹریشنل امپیکٹس لے کے آتی ہے, اینڈ اٹس لائک اے ہولسٹک کیئر. تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ بہت دیکھنے کو ملیں گی. وہاں پہ ڈیزیز از ٹریٹڈ ایز اے ہولسٹک تھنگ, اور اٹس ناٹ جسٹ لائک ون ڈاکٹر کین ناٹ بی آل ان آل. وہ سب وہ آپ کو اس طرح آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ کی کتنی لیول پہ اپروچ ہو رہی ہے, اور وہ چیز اکثر مینٹل ہیلتھ ایشو انڈائگنوزڈ آتا ہے. بالکل. اور کوئی ہمارے یہاں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اٹس اے ٹیبو ہیئر بیسیکلی, اینڈ دیٹس وائی پیپل فیل ashamed کہ embarrassed. پاگل ہیں ہم. بالکل اسی پاگل ہیں. بالکل. ایون اف یو آر یوزنگ اینی, سو میں جب بھی کبھی آؤں واپس تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پیشنٹس آپ دیکھ لیتے ہیں ایز اے والنٹری ورک. سو ایون اف یو سی دیٹ سم ون از آن اے سائیکائٹرک میڈیکیشن وچ از یوز, آپ کو پتہ ہے میڈیسن جو ہوتی ہیں, آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن کے ڈفرینٹ یوزز ہوتے ہیں. کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو سائیکائٹری میں بھی یوز ہوتی ہیں, لیکن ان کے کچھ پین کلر افیکٹس بھی ہیں, کچھ اور ان کے افیکٹس بھی ہیں, گٹ کے لیے بھی ان کے افیکٹس ہیں. اینڈ پیپل جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ میڈیسن اسٹارٹ کی ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ تو مجھے پاگلوں والی دوائی دے دی انہوں نے, یا اس طرح, تو اٹس لائک اے ٹیبو. اور یہاں پہ دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ میڈیکل ایجوکیشن اور پیشنٹ ایجوکیشن از دا کی تھنگ, جو ان کو آپ اس بارے میں بتا سکیں. اویئرنیس ہو, اور مریض کو پتا ہو کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ صرف وہ نہیں, آپ کو بہت سی چیزیں ہیں. اور اکثر ہوتا ہے مریض کی کاؤنسلنگ ہوتا ہے, اس کے اٹینڈنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. آپ سب کو لے کے ساتھ چلیں کہ ان کو ایسے ڈیل کرنا ہے اور آپ کو ایسے ڈیل کرنا ہے. اور اس بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میڈیکل ٹریننگ میں نے ایک بڑی ڈفرینس وہاں پہ دیکھا, وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کمیونیکیشن اسکلس جو ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹینس دی جاتی ہے. جب آپ ایگزامس دیتے ہیں وہاں پہ, جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں, تو اٹس ناٹ اونلی جو آپ کا نالج ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے, بلکہ پیشنٹ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, ان کو کیسے میسج کنوے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ میسج کیسے کنوے ہوا, کیا انہوں نے, بعض اوقات ہوتا ہے آپ نے کوئی بات کر دی اور اپنی طرف سے آپ نے سوچا کہ میں ان کو سمجھا دیا, لیکن پھر آپ نے چیک کیا کہ ان کو کیا سمجھ آئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس تھا جو میں نے وہاں پہ دیکھا ٹریننگ میں.